علیکم۔ پروگرام فلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمسہ منشا۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کرونا وائرس سے متعلق۔ کرونا وائرس نے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ بجائے یہ کہ لوگ اس مرض سے نکلیں، دن بہ دن مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کی اپڈیٹ کے مطابق آج پاکستان میں 7 لوگ جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں اس مرض میں مبتلا ہو کر۔ تو آج ہم اپنے اس ٹاپک پر جو بات کریں گے، ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم کرونا وائرس سے متعلق بات کریں گے، وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تحریک حیال الفلاح کے چیئرمین اطہر احمد قریشی صاحب۔ جی اطہر احمد قریشی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ سے جو ہے ہم اپنے ٹاپک سے متعلق آج ہم کچھ سوال کریں گے آپ سے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے حکومت نے جو ہمارے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ فیصلہ کیا ٹھیک رہے گا؟ ہماری جو غریب طبقہ ہے، جو غریب خاندانوں سے تعلق کرتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو ملک میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، یہ بہت دیر سے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سندھ حکومت نے کیا ہے، جس کی وفاقی حکومت نے مخالفت کی۔ اگلے دن ہی پنجاب حکومت، جو کہ اس کی اتحادی حکومت ہے اور وہاں پر ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں ہوا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے لاک ڈاؤن ملک میں نوبت ہی نہ آتی اگر ہم ایران کا بارڈر لاک کر دیتے۔ ایران کے بارڈر کو لاک نہیں کیا ہے۔ جیسے چین میں اسٹوڈنٹس تھے، اس پہ وفاقی حکومت نے بولڈ ایکشن لیا اور سٹیپ لے کر وہاں اسٹوڈنٹس کو پاکستان میں نہیں آنے دیا۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ تعداد میں جب ایران میں یہ وبا پھیل رہی تھی تو وہاں سے زائرین کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اگر وہاں پر ایران کا بارڈر چند دن کے لیے بند کر دیا جاتا تو شاید ہمارے ملک میں اتنی وبا نہ آتی۔ اور یہ کوئی چاروں صوبوں کی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے مل کر فیصلہ نہیں کیا، ان کے اختلافات سامنے آئے۔ سندھ حکومت پہلے لاک ڈاؤن میں چلی گئی، بغیر اس کی پلاننگ کے لاک ڈاؤن کیا گیا، جس سے غریب عوام اور پاکستانی عوام کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو روزانہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ہیں وہ غریب گھروں میں پابند ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے روزگار کا یا پلاننگ کا یا ان کے خوراک کا حکومت نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرونا وائرس سے جو ہم نے حکومت نے یہ جو فیصلہ لیا ہے لاک ڈاؤن کا، تو اس پر ہم اس مرض سے کتنی حد تک قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن ایک اچھا سسٹم ہے، انہوں نے اسٹیپ لیا، لیکن یہی اسٹیپ میں پھر کہوں گا ایران بارڈر پر لے لیا جاتا تو بہت مفید ہوتا، ہمیں ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن اب جب وہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو مزید غلطی نہ ہو۔ لاک ڈاؤن کا فیصلہ اچھا ہے اگر یہ باہمی مشاورت سے کیا جاتا، صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لے کر کیا جاتا اور اس کی پہلے سے پری پلاننگ کی جاتی۔ یہ وبا آج سے تو نہیں ہے، یہ تو دو تین ماہ سے پھیلی ہوئی ہے۔ پہلے چائنا میں تھی، پھر ایران میں گئی، تو اسی ٹائم گورنمنٹ آف پاکستان کو سٹیپ لے لینے چاہیے۔ لیکن ان کی نااہلیت کہ اب لاک ڈاؤن کے علاوہ ان کا کوئی حل نہیں تھا، اور وہ بھی باہمی مشاورت نہیں کی گئی صوبائی حکومتوں سے اور نہ ہی دیگر اداروں سے، اور جو ایک دم لاک ڈاؤن کیا گیا اس سے بہت سے نقصان ہوئے۔ میں آپ سے یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو لاک ڈاؤن کیا ہے اس سے ہمارے غریب طبقہ جو ہے کافی متاثر ہوئے ہے، کیونکہ ان کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، سب جو ہے ان کا نظام ایک طرح سے بالکل رک گیا ہے۔ تو یہ مزدور طبقہ کیسے سروائیو کرے گا ہمارا؟ اس میں ابھی آپ کو یہ بات بتا رہا تھا پہلے بھی کہ حکومت نے کوئی پلاننگ نہیں کی لاک ڈاؤن کرنے کی۔ اس وبا سے پہلے بھی ہمارے ہاں مہنگائی اتنی زیادہ تھی کہ غریب طبقہ پہلے ہی اس مہنگائی کی چکی میں پس رہا تھا، اور اوپر سے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور وہ بالکل اپنے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو کے گھر میں بیٹھ گیا ہے۔ اب حکومت نے 3,000 روپے ماہانہ کا اعلان کیا ہے۔
وہ بھی ابھی اس کا پیپر ورک تیار ہوگا، پلاننگ ہوگی، پھر اس کی اپروول ہوگی، اور اتنی دیر میں وہ غریب عوام کیا کریں گے جن کا روزانہ کے حساب سے کام چلتا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کیسے نہیں ہے؟ یہ تو کرفیو کی شکل ہے پوری، کہ آپ مزدور کو باہر ہی نہیں نکلنے دے رہے۔ آپ نے کارخانے بند کر دیے، آپ نے ٹیکسیاں بند کر دیں، رکشے بند کر دیے، لوکل ٹرانسپورٹ بند کر دی، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی۔ کرفیو میں کیا ہوتا ہے؟ اب گھر سے باہر نکل کے تو نہیں وہ روزی کمائے گا، اس نے تو مختلف علاقوں میں جانا ہے، روزی کمانی ہے۔ اب جب سب کچھ بند ہو گیا تو یہ کرفیو ہی کی شکل ہے۔ یہ ہے کہ یہ نرمی والا کرفیو ہے، وہ ذرا سختی والا ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو ایک اور سوال تھا کہ حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ نہیں، یہ حکومت کا بہت غلط فیصلہ ہے۔ دیکھیں، پہلے انہوں نے لاک ڈاؤن کیے علاقے، فیکٹریاں بند ہوئیں۔ جب فیکٹریاں بند ہو گئی تو وہاں سے جو مزدور تھے وہ نکلے اپنے گھروں کے جانے کے لیے، آگے ٹرانسپورٹ بند کر دی۔ جب ٹرانسپورٹ بند ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ بیچارے یا تو اسٹیشنوں پر بیٹھے ہیں یا اپنے بس اسٹینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر پلان یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن ٹرینیں چلتے، انہیں وارننگ دیتے کہ جی آپ اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں، لیکن اس کا نہیں کیا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ہاسٹل خالی کروا لیے گئے ہیں، اور وہ جو ورکنگ وومین تھی، ورکنگ مرد تھے جو ہاسٹل میں رہتے تھے، وہ بھی پریشان ہوئے۔ یہ لاک ڈاؤن کے بارے میں ایک اور آپ سے میں سوال کروں گی کہ جو ہماری عوام ہے ابھی بھی سڑکوں پر دکھائی دیتی ہے، مطلب فل ٹائم ان کو یہ روکا نہیں جا رہا کہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے روکا جائے عوام کو؟ دیکھیں، عوام کو ایک تو احتیاطی تدابیر کے طور پہ انہیں پہلے سے آگاہی دینی چاہیے تھی انہیں، لیکن جو نہیں دی گئی۔ ابھی بھی دیکھیں، جو روزمرہ کے مزدور لوگ ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، وہ اپنی دیہاڑی دیکھتے ہیں، نہیں ملتا تو واپس آ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ بالکل نہ نکلنے دیں تو ہر گھر میں جہاں کے غریب لوگ ہیں ان کا 1-2 دن کا راشن ہوتا ہے۔ 1-2 دن کے راشن کے بعد ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی انہیں راشن یا مالی امداد نہیں دی جا رہی، تو وہ باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں کے لیے کما لیں۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو 2-4 دن کے بعد یہی لوگ ہوں گے جو گھروں میں، باہر مارکیٹوں میں ڈکیتیاں کریں گے، قتل و غارت ہوگی، جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر جائے گا۔ تو ان مشکل حالات میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، اس مشکل حالات میں عوام کو کس طرح حکومت کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں، عوام سے ہر وقت آپ حکومت کیوں توقع کرتی ہے کہ بھی وہ ساتھ دے؟ کبھی حکومت بھی عوام کا ساتھ دے دے، کبھی ان سے بھی پہلے پری پلان کر لے کہ یہ لوگ کل کس حالات سے گزریں گے۔ اب جی 2-4 میٹنگیں ہوتی ہیں، اس کے بعد سارا ختم ہو جاتا ہے مسئلہ۔ غریب عوام کو کون پوچھ رہا ہے؟ اب عوام اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکل رہے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو اس پہ حکومت کیا ان سے تعاون مانگے گی؟ وہ تو اپنی جان بچا کے گھر میں بیٹھیں گے، باہر نکلیں گے تو کرونا وائرس مارے گا، اندر رہ تو بھوک مارے گی۔ مرنا تو اس غریب نہیں ہے نا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ نے ابھی بتایا کہ حکومت نے جو ہے 3,000 ماہانہ دینے کا غریب طبقے کو اعلان کیا، تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رقم ہے غریب طبقوں تک، مطلب جتنے بھی ہمارے غریب لوگ ہیں ان تک پہنچ پائے گی حکومت کی طرف سے؟ فرسٹ آف آل تو گورنمنٹ آف پاکستان اور تمام صوبائی حکومتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 3,000 میں جس کے 3-4 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، گھر کا گزارا ہوگا؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزراء، اراکین پارلیمنٹ پہلے خود ہی روتے رہے ہیں کہ ہمارا 3-3 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہو رہا، تو ان کا 3,000 میں کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب جب 3,000 کی بات آ گئی ہے تو وہ بھی ابھی پیپر ورک ہوگا، ملے گا انہیں۔ بھوک تو آج لگی ہوئی ہے، آپ اس کو ہفتے بعد پیسے دیں، اس کو کیا فائدہ ہے؟ وہ تو بھوک سے مر جائے گا بیچارہ۔ تو یہ جو اتنے مشکل حالات ہمارے ملک کے اب چل رہے ہیں، کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کچھ یہ کھانے پینے کی وجہ سے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کاروبار کے لیے کچھ نہیں ہے، سارا نظام درم برم ہو گیا ہے، تو اس مشکل حالات میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ یا میں عوام سے تو دیکھیں، ہر دعا عوام ایک قربانی دیتی ہیں، ہر تکلیف پر عوام ہی تو قربانی دیتی ہیں۔
اس دفعہ میں چاہوں گا کہ بھی عوام نے حکومت کے اراکین حکومت، بیوروکریٹس، ایم این اے، ایم پی اے، یہ لوگ قربانی دیں. وہ لوگ جو گدی نشین ہیں، مزارات پہ بیٹھتے ہیں، جہاں لوگ آتے ہیں ان کی خدمت کرتے تھے، اب وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اب وہ ان کی مدد کریں. اپنے جو مریدین ہیں ان کی حالت وہ دیکھیں، جا کے انہیں راشن پہنچائیں، انہیں خرچہ دیں، مالی سپورٹ کریں. وہ بھی تو اتنے عرصے سے درباروں پہ آ کے نذرانے دے رہے تھے نا، اب وہ گدی نشین انہیں دے دیں جا کے. مرید اور کا رشتہ تو یہی ہے، بلکہ پیر تو اوپر ہے. تو اس لیے میری تو حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اب عوام سے امداد مانگنے کے بجائے ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ پہلے ہی بدحال تھا. اور مزید اس کو کرفیو، یہ جو نیم کرفیو لگا ہوا ہے جس کو لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بالکل پیس کر رہ گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ تمام ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر اب اپنے اپنے حلقوں پہ جہاں کے ان کی نظر ہوتی ہے غریب لوگوں تک انہیں راشن پہنچائیں، اور 3000 میں خود اپنا ذرا گھر کا خرچ چلا کے دکھا دیں. ٹھیک ہو گیا. اطہر احمد صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ مزید ہم کیا اقدامات لے سکتے ہیں اس مرض کے حوالے سے، اگر آپ بتانا چاہیں تو. اس میں سب سے پہلا تو کام علماء اکرام کا ہے کہ وہ عوام کو ساتھ لے کر چلیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں، وہاں توبہ استغفار کریں. جو یہ جو وبا ہمارے پاس آئی ہے، اس کی وجہ ہم خود ہماری برائیاں ہیں، اور اللہ کی مہربانی کا ہٹ جانا ہے. جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا تو وہ اسی قسم کے فیصلے آئیں گے، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کر لیں، قرآن و حدیث کے لحاظ سے ہم ادھر جائیں، اور اس وبا سے ٹالنے کے لیے دعا، توبہ، استغفار جتنی ہو سکے کریں، اور علماء کرام ساتھ لے کے چلیں. دوسرا، مخیر حضرات جو ہمارے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں جہاں بھی کوئی غریب ایسا ہے جس کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے وہ نہیں ہے، ان کا خیال رکھیں اور انہیں راشن وغیرہ پہنچائیں. اور مزید اس کا یہ ہے کہ یہ حکومت کے بس کا کام نہیں ہے. میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ اس ٹائم جتنے بھی سیاسی اور قائدین ہیں یا جو سیاسی کارکن ہیں، ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنے ہوئے ہیں انہیں واپس لے، انہیں ضمانت پر رہا کرے، تاکہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر کام کریں. جیسا کہ شکیل الرحمان صاحب ہیں، اگر انہیں رہا کر دیا جائے تو یہ بہتر رزلٹ نکل سکتا ہے. اور اسی طرح حافظ سعید صاحب کو زلزلہ 2005 کا دیکھ لیں، سیلاب کا دیکھ لیں، ان کے پاس ایک منظم ٹیم ہے جو ان کے گھر جا کے غریبوں کو راشن مہیا کیا. انہوں نے فوٹو سیشن نہیں کروائی، انہوں نے گھروں پہ جا کے انہیں راشن دیا. تو اس لحاظ سے انہیں فوری طور پر رہا کریں تاکہ وہ اس وبا سے نکلنے میں عوام کا تعاون کر سکیں. اور یہ جو حکومت نے کہا ہے کہ ہم 3000 بھی دیں گے، پناہ گاہیں بنائیں گے اور مزید بنائیں گے، جب آپ ایک طرف مسجد میں جانے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اجتماع سے روک رہے ہیں، 4 بندوں سے زیادہ روک رہے ہیں، پناہ گاہوں میں پھر نہیں یہ وبا پھیلے گی؟ کیوں نہیں آپ ان کا کوئی سدباب ایسے اسٹیپ لیں جس سے یہ کرونا زیادہ نہ پھیلے، اس کو کم ہو، گیدرنگ کم ہو. آپ پناہ گاہیں کتنے بنائیں گے، کتنے لوگوں کو وہاں رکھیں گے، اور کیا وہاں اتنے وسائل ہیں کہ آپ دے دیں؟ آج 10 بندے ہیں، کل 100 ہو جائیں گے، پھر 200 ہو جائیں گے. انہیں اپنے گھر میں ہی راشن پہنچائیں اور ان کا خیال کریں، مالی مدد اتنی کریں کہ وہ اپنا خرچ برداشت کریں. شکریہ. اطہر احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہمارے مہمان. وہ ہمیں کرونا وائرس کے بارے میں ایک تو حکومتی اقدامات کے بارے میں گائیڈ کر رہے تھے، اور دوسرا یہ بتا رہے تھے کہ عوام کس طرح جو ہے ایک دوسرے کی، حکومت نہیں صرف عوام بھی کیسے مدد کر سکتی ہے غریب طبقہ کی، کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس تو اس چیز پر ہے نا کہ ہم اپنے لوگوں کی، اپنے ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں اور اس مرض سے جو ہے چھٹکارا پا سکیں جلدی سے جلدی. جتنا ہو سکے ہم سیفٹی میجرز جو ہیں ان پر غور و فکر کریں. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گی اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.